السلام علیکم۔ آج ہم اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ اردو زبان کیسے شروع ہوئی اور اس نے کیسے ترقی کی۔ ارتقاء کا لفظی معنی آتا ہے بڑھنے کے مراحل، تو یہ کس طرح یہ ترقی کرتی گئی، کس طرح اردو زبان کی تخلیق ہوئی، اس موضوع کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار کہتے ہیں کہ زبان کی پیدائش کے بارے میں کوئی قطعی اور مثبت بات کہنا اس لیے مشکل ہے کہ یہ کسی وقت معینہ پر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ سماجی ضرورت کے ایک طویل عمل سے وجود میں آتی ہے اور سماجی تقاضوں کے تحت اس میں تغیر و تبدل کا عمل شعوری اور غیر شعوری دونوں سطحوں پر جاری رہتا ہے۔ اس لیے محققین لسانیات کے نزدیک جب کسی خاص زمانے میں کسی زبان کی شکل کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا کہ اس زمانے میں زبان ارتقاء کی کس منزل پر تھی۔ بڑے بڑے سیاسی اور سماجی انقلابات اس ارتقائی منزل کو شدت سے متاثر کرتے ہیں اور ان سے گزرنے کے بعد زبان میں جو نکھار آتا ہے اسے ارتقاء کی کسی نئی منزل سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر جمیل جالبی فرماتے ہیں کہ زبان نہ کوئی فرد ایجاد کر سکتا ہے اور نہ اسے فنا کیا جا سکتا ہے۔ مختلف تہذیبی عوامل، رنگا رنگ قدرتی عناصر، مسلسل میل جول اور رسوم معاشرت گل مل کر رفتہ رفتہ صدیوں میں جا کر کسی زبان کے حد و حال اجاگر کرتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کی ہر زبان میں لسانی عمل اور ادب کی تخلیق کے درمیان وقت کا ایک طویل فاصلہ ہوتا ہے۔ روایتی انداز میں اردو زبان کی ابتدا کے حوالے سے آریاؤں کی برعظیم آمد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ڈاکٹر جمیل طالبی لکھتے ہیں کہ آریا کسی ایک وقت میں ایک دم سے یہاں آ کر آباد نہیں ہو گئے، بلکہ سینکڑوں سال تک ان کے مختلف قبائل یہاں آ کر قدم جماتے رہے، جو آتا وہ یہیں کا ہو کر رہ جاتا۔ نئے آریا قبائل یہاں آتے تو پرانے آریا ان پر ہنستے۔ اسی لیے ان آریاؤں کو جو صدیوں بعد برعظیم میں داخل ہوئے، مدھیہ دیش کے قدیم آریاؤں نے پساچی یعنی ہونہار اور وحشی کے نام سے پکارا۔ نئے آریاؤں کا یہ سیلاب دیکھتے ہی دیکھتے شمال مغرب، پنجاب و کشمیر سے لے کر سندھ کے نشیبی علاقوں تک پھیل گیا اور ان آریاؤں کی زبان ان سارے علاقوں پر چھا گئی۔ جب ایک آریائی زبان غیر مہذب دیسی زبان سے ملی تو دیسی زبان ہمیشہ کے لیے پسپا ہو گئی اور وقت کے ساتھ اپنی موت آپ مر گئی۔ ابھی پساچی زبان کا زور و شور قائم تھا کہ ہرات و قندھار کے درمیانی علاقے میں رہنے والی ابھیر نامی ایک قوم برعظیم میں داخل ہوئی۔ یہ بہت جنگجو اور بہادر قوم تھی۔ ابھیروں کی زبان کو وی برشٹ یا وی بھاشا کا نام دیا گیا ہے۔ 6 صدی عیسوی تک ابھیروں کی یہ بولی اب برنش کے نام سے اس حد تک ترقی کر چکی تھی کہ بامہا اور دندان اس زبان کو پراکرت اور سنسکرت کا ہم پلہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ برعظیم کے شمال مغرب کی طرف سے پنجاب میں آئے اور پھر وسطی ہند تک پھیل گئے اور وہاں سے 1 اور 4 صدی عیسوی کے درمیان دکن تک پہنچ گئے۔ ان کی سیاسی طاقت کے ساتھ ساتھ ان کی زبان بھی نکھر سنور کر سارے برعظیم میں پھیل گئی۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 صدی عیسوی سے 4 صدی عیسوی تک اپ برنش عام زبان کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ غرض کہ اب برنش پرانی کلاسیکی زبانوں یعنی پراکرت اور سنسکرت اور جدید آریائی زبانوں کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتی تھی۔ اب برنش کی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ اس نے ضرورت کے مطابق نہ صرف پراکرت اور سنسکرت کے الفاظ کو اپنایا بلکہ دل کھول کر دوسری دیسی زبانوں کے لغات کو بھی اپنے دامن میں سمیٹا۔ اس لیے اس کا حلقہ اثر وقت کے ساتھ ساتھ ساری برعظیم میں پھیلتا اور بڑھتا چلا گیا۔ سیاسی انتشار کے ساتھ جب برعظیم کے مختلف علاقے مختلف راجاؤں کے زیر نظر آ گئے اور علیحدگی کے اس عمل پر صدیاں گزر گئیں تو ایک اب برنش کے بجائے ہر علاقے کی اب برنش وجود میں آ گئی۔ جب علاقائی زبانوں کی آمیزش سے اب برنش کی نشو و نما ہوئی تو کوئی پساچی اب برنش کہلائی اور کوئی شورسینی اب برنش کے نام سے موسوم ہوئی۔ کسی کا نام ماگدی اب برنش پڑا اور کسی کا ارد ماگدی اور مہاراشٹری اب برنش۔ ان اب برنشیوں میں شورسینی اب برنش کا حلقہ اثر سب سے زیادہ وسیع ہے۔ اس کے حدود کم و بیش ہر دوسری اب برنش کے علاقائی حدود سے ملتے تھے۔ سن 700 عیسوی اور 1000 عیسوی کے درمیان شورسینی اب برنش بین الاقوامی آریائی زبانوں کی حیثیت سے استعمال میں آنے لگی، جس نے مختلف
علاقوں کی زبانوں کو ایک دوسرے سے قریب تر کر دیا۔ اس اب برنش کا اثر مسلمانوں کے آنے سے بہت پہلے بنگال سے پنجاب، سندھ، کشمیر، گجرات اور راجپوتانہ تک اور شمالی ہند و نیپال سے مہاراشٹر تک جاری و ساری تھا۔ دیسی بولیوں کے ساتھ مل کر اس نے ہر علاقے میں نئی آریائی زبانوں کی پیدائش میں مدد دی تھی۔ برج بھاشا، اودھی، پنجابی، ہندی وغیرہ شورسینی اب برنش ہی کی شاخیں ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی مزید لکھتے ہیں کہ شورسینی کا اثر پنجاب، راجپوتانہ اور گجرات کے ذریعے سندھ و ملتان تک پھیلا ہوا تھا، اور جب محمد بن قاسم نے 712 میں سندھ و ملتان فتح کیا تو یہاں ایک ایسی کھچڑی زبان بولی جاتی تھی جو پساچی اثرات بھی رکھتی تھی اور شورسینی اثرات بھی۔ سندھ کو جس اسلامی لشکر نے فتح کیا اس میں فارسی اور عربی بولنے والے لوگ شامل تھے۔ تقریباً 300 سال تک ان کی زبانیں، ان کی تہذیب و معاشرت یہاں کی تہذیب اور زبان کو شدت سے متاثر کرتی اور خود بھی متاثر ہوتی رہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے حملے 1001 عیسوی سے پہلے ہی مسلمان مغربی ہندوستان میں ایک اہم اور مسلمہ حیثیت اختیار کر چکے تھے، اور ان کی تہذیب سکہ رائج الوقت کی حیثیت رکھتی تھی۔ سبکتگین اور محمود غزنوی کے حملوں کے زمانے میں شمال مغرب اور پنجاب میں ناتھ پنتھیوں کا زور تھا۔ یہ جوگی مورتی پوجا کے مخالف تھے، ظاہری رسوم اور تیرتھ یاترا کو برا سمجھتے تھے، وحدانیت کے قائل تھے اور معرفت نفس کو سب سے بڑا درجہ دیتے تھے۔ ان کے خیالات صوفیاء کرام سے بے حد قریب تھے۔ ناتھ پنتھیوں کی تصانیف میں جو زبان استعمال ہوئی ہے اس کا نمونہ یہ ہے: سوامی تم ہی گھرو گوسائیں، ہی جوسش صد ایک پوجیا، نیرانکھے چیلا گونہڑ بد رہے، ست گرو ہوئی سا پچھیا کہے۔ اس نمونے میں ہمیں خالص ہندوی آواز اور لہجے کا احساس ہوتا ہے، اور جب اس پر عربی ایرانی تہذیب اور زبانوں نے اپنا سایہ ڈالا، نئے لہجے اور تلفظ اس میں شامل ہوئے، نئی آوازوں نے اس زبان کے سوئے ہوئے تاروں کو چھیڑا، تو اس کے اندر ایک ایسا عمل امتزاج شروع ہوا جس نے اس میں سڈول پن پیدا کر کے نرمی، شائستگی اور قوت اظہار کو بڑھا دیا۔ اردو سے محبت رکھنے والے لوگوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن دبا کر آل کر لیں، تاکہ میری نئی اردو سے معلوماتی ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکیں۔ ہم اگلی ویڈیو میں پنجاب میں اردو زبان کا آغاز کیسے ہوا اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔